بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو روزوں کا کفارہ۔ کچھ گفتگو اس کی پہلے ہو چکی، البتہ اس گفتگو میں وہ مسائل بیان ہوئے کہ جو تقریباً سب کے لیے تھے، لیکن اس نشست میں جو مسائل بیان ہوں گے وہ بڑی عمر کے افراد کے لیے، یا یہ کہا جا سکے کہ شادی شدہ افراد کے لیے، اور بڑی عمر کے مرد یا خواتین کے لیے ہے۔ کیونکہ اگر کہا جائے کہ بالغوں کے لیے تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ 11 سال کی بچی، تو کہا جائے 11 سال کی بچی کے لیے یا 14 سال کے بچے کے لیے، 15 سال کے بچے کے لیے مسائل نہیں ہیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ کہا جائے کہ یہ شادی شدہ مرد اور خواتین کے لیے، یا یہ کہ بڑی عمر کے مرد اور خواتین کے لیے۔ اگر کوئی ماہ رمضان میں حرام چیز کے ذریعے سے اپنا روزہ باطل کرے، اب یہ حرام چیز حرام ہو در حقیقت، جیسے کہ شراب یا معاذ اللہ زنا، یا کہ حرام ہو گئی ہو فی الحال، حرام ہو گئی ہو فی الحال، اس سے کیا مراد؟ مثال کے طور پہ پاک پانی جو نجس ہو گیا، یا یہ کہ بیوی کے ساتھ انٹرکورس جائز تھا لیکن اب بیوی حیض کے عالم میں ہے۔ بس دوبارہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ماہ رمضان کا روزہ باطل کرے کسی حرام کام کے ذریعے سے، چاہے وہ زنا ہو، اور چاہے وہ حیض کے عالم میں بیوی سے مقاربت ہو، اور چاہے معاذ اللہ ایک مکمل جنسی تعلق ہو کسی مرد کے ساتھ، تو ایسا کوئی بھی کام کہ جو حرام ہو یا حرام ہو گیا ہو، البتہ یہ ذہن میں رہے کہ پانی پینا بھی روزہ دار کے لیے حرام ہے، لیکن یہاں پر موضوع کیا ہے کہ پانی در حقیقت حلال ہے، لیکن اگر پانی حرام ہو گیا ہو، اس کی مثال ہم نے کیا دی؟ پانی نجس ہو گیا۔ بس اگر ایک شخص پانی پی کے روزہ باطل کرے تو اس پر ایک کفارہ ہوگا، لیکن نجس پانی پی کے روزہ باطل کرے تو اس پر کفارۃ الجمع یعنی تینوں کفارے ہوں گے۔ بس اگر کوئی بیوی سے مقاربت کرے، مکمل انٹرکورس کرے تو اس پر ایک کفارہ ہوگا، لیکن اگر بیوی حیض کے عالم میں ہو تو اس پر 3 کفارے واجب ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی بھی حرام کام کے ذریعے سے اپنا روزہ باطل کرتا ہے تو اس پر کفارۃ الجمع یعنی 3 کفارے ہیں۔ یہ 3 کفارے کیا ہیں؟ پہلے بھی توجہ دلائی، 1 غلام آزاد کرنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، نمبر 2، تیسری چیز کیا ہے؟ 60 دن روزے رکھنا جن میں سے 31 دن لگاتار روزے رکھنے۔ کفارۃ الجمع کے بارے میں اکثر علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر حرام سے روزے کو باطل کیا جائے تو کفارۃ الجمع ہوگا۔ اس دور کے مشہور علماء اور عالم حضرات میں فقط آغا سیستانی ہے جو فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ 3 کفارے دیے جائیں، ورنہ ان کا فتویٰ کیا ہے کہ اگر کوئی حرام سے بھی روزہ باطل کرے تو ایک ہی کفارہ کافی ہے۔ یہ ہوا پہلا مسئلہ۔ اب اسی مسئلے سے ریلیٹڈ مختلف شقیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق برقرار کرے یعنی انٹرکورس کرے تو اس پر ایک کفارہ واجب ہوگا، لیکن اگر بار بار انٹرکورس کرے تو یہاں پر امام خمینی فرماتے ہیں کہ ایک کفارہ واجب ہوگا، لیکن آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اس پر ہر دفعہ کے بدلے ایک کفارہ لازم ہو جائے گا۔ اور یہی فتویٰ ہے آغا وحید خراسانی کا کہ اگر کوئی حلال طریقے سے بھی بار بار اپنی بیوی سے انٹرکورس کرے تو اس پر ہر دفعہ کے بدلے ایک کفارہ ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ احتیاط کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی نے معاذ اللہ اپنا روزہ باطل کر بھی دیا تو پھر وہ کوئی دوسرا کام نہ کرے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، بلکہ مغرب تک ہر اس کام سے بچے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، چاہے وہ در حقیقت اصل میں حلال ہو اور فی الحال حرام ہو گیا ہو، اور چاہے وہ پہلے ہی سے حرام ہو۔ بچنا احتیاط کے مطابق بہتر ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جمع اور استمنا کے علاوہ کوئی کام انجام دے کئی دفعہ تو کیا اس پر کفارۃ الجمع ہوگا؟ یعنی کئی کفارے لازم ہو جائیں گے؟
تو جواب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہے۔ اگر روزہ دار ماہ رمضان میں پہلے حرام طریقے سے جمع کرے یعنی انٹرکورس، اور بعد میں اپنی بیوی سے کہ جس سے حلال ہو انٹرکورس کرے، تو ایسی صورت میں ایک کفارۃ الجمع ہی اس پر واجب ہوگا، یعنی جو اس نے حرام کے ذریعے سے روزہ باطل کیا فقط اسے ایک کفارہ دینا ہے، اس کا کفارۃ الجمع، اور جو حلال کے طریقے سے اس نے کیا اس کا کوئی کفارہ اس پر نہیں ہے، گو کہ دوبارہ اس انٹرکورس سے بھی بچنا ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو انٹرکورس پر مجبور کرے، کون سی بیوی کہ جو روزے کے عالم میں ہے، تو ایک کفارہ بیوی کا اس آدمی پر واجب ہو جائے گا اور ایک اپنا کفارہ واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر انٹرکورس کے دوران یا جب اصرار کیا اور اس کے بعد انٹرکورس کے دوران بیوی راضی ہو گئی، تو اب اس پر اپنا کفارہ واجب ہوگا اور شوہر پر دو کفارے واجب ہوں گے، یعنی شوہر پر واجب ہوگا اپنا کفارہ بھی اور بیوی کا کفارہ بھی، اور بیوی کیونکہ راضی ہو گئی انٹرکورس کے دوران تو اس پر اپنا کفارہ واجب ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے انٹرکورس کرے لیکن بیوی اس وقت سو رہی ہو اور اس دوران اسے علم ہی نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، ایسی صورت میں مرد پر اپنا کفارہ واجب ہے، بیوی کا روزہ صحیح ہے، اور نہ خود بیوی پہ کفارہ واجب ہے اور نہ ہی مرد پر کفارہ واجب ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو جماع کے علاوہ یعنی انٹرکورس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے مجبور کرے اور بیوی کو وہ کام مجبوراً کرنا پڑے، تو ایسی صورت میں نہ بیوی پہ کفارہ اور نہ ہی شوہر پہ کفارہ لازم ہوگا۔ لہٰذا اس جانب توجہ رہے کہ شوہر پہ کفارہ اگر بیوی کو مجبور کرے تو وہ فقط اس صورت میں ہے کہ جب شوہر بیوی کو انٹرکورس کے لیے مجبور کرے۔ اگر کوئی ایسا شخص کہ جس پہ روزہ واجب نہیں ہے بیماری کی وجہ سے، یا یہ کہ وہ مسافر تھا، فرض کریں ایک شخص اپنے شہر واپس آیا، راستے میں کھا پی چکا تھا، اب جو شہر پہنچا ظہر سے پہلے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، یا یہ کہ وہ ظہر کے بعد اپنے شہر پہنچا تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ اگر یہ شخص اپنی بیوی کو مجبور کرے جمع کے لیے یعنی انٹرکورس کے لیے، تو یہ اس کا مجبور کرنا بلا شک حرام ہے، جیسے کہ خود اگر روزہ دار ہوتا اور بیوی کو مجبور کرتا وہاں بھی حرام تھا اور یہاں بھی حرام ہے۔ لیکن کیونکہ یہ خود روزہ دار نہیں ہے، اس پر اپنا تو کوئی کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس نے بیوی کو مجبور کیا تو بیوی کا کفارہ اسے دینا ہوگا۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو روزوں کے کفارے کے بارے میں۔ میاں بیوی کے مسائل کو ہم نے جدا بیان کیا تاکہ جو پارٹ 1 ہے روزوں کے کفاروں کا اسے سب مل کے بھی اور اسی طرح سے بچے بھی بیٹھ کے دیکھ سکیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔